جوہری صاحب ان قریب تشریف لانے والے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات محترم، کرامت انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں اپنے محترم سننے والوں سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ تاخیر کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ شہر کے مخصوص حالات اور ٹریفک کے مسائل نے مجھے وقت پر پہنچنے سے باز رکھا، لیکن میں نے یہ طے کیا کہ کچھ وقت ہی کے لیے صحیح آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے اور سلسلہ فکر کو آگے بڑھایا جائے۔ کل گفتگو جس مرحلے پر رکی تھی اس مرحلے سے آغاز کرتے ہوئے میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں پائی جاتی ہیں ان ساری مخلوقات کی کل 3 قسمیں ہیں۔ جمادات کو چھوڑ کر جتنے سانس لینے والے، چلنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس میں فقط نفس ہی نفس ہے، خواہش ہی خواہش ہے، عقل نہیں ہے، اس کا نام ہے حیوان۔ نفس کے معنی خواہش، جب جی چاہا حیوان، جب جی چاہا اٹھ گیا، جب جی چاہا بیٹھ گیا، جب پیاس لگی حیوان نے پانی پی لیا، جب بھوک لگی کھانا کھا لیا، نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی بیدار ہو گیا، جہاں سے چاہے اٹھا، جہاں پہ چاہے بیٹھ گیا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں ہے۔ بس اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اب جس میں فقط خواہش ہی خواہش ہو، جس میں فقط نفس ہی نفس ہو، اس کا نام ہے حیوان۔ اور دوسری مخلوق جس میں فقط عقل ہی عقل ہے، فقط روح ہی روح ہے، اس کا نام ہے فرشتہ۔ تو جس میں فقط نفس ہو وہ ہے حیوان، جس میں فقط عقل ہو اس کا نام ہے فرشتہ، اور جہاں عقل نفس کے ساتھ لڑ جائے اس کا نام ہے انسان۔ لیکن بات واضح ہو رہی ہے، جہاں تصادم ہو جائے عقل میں، نفس کے معنی خواہش، جہاں تصادم ہو جائے عقل میں اور خواہش میں، اس مخلوق کا نام ہے انسان۔ تو اگر انسان میں
عقل غالب آ جائے نفس پر تو فرشتہ زیادہ ہے، انسان کم ہے، اور اگر انسان میں نفس غالب آ جائے عقل کے اوپر تو انسان حیوان زیادہ ہے، انسان کم ہے۔ تو جہاں فقط عقل ہوگی، بس توجہ رکھنا، جہاں فقط عقل ہوگی اس کا نام ہے فرشتہ، جہاں عقل اور نفس ٹکرائیں گے اس کا نام ہے انسان۔ تو جو نفس کو کچل کر آگے بڑھ جائے وہ فرشتے سے افضل ہوگا یا نہیں؟ ذرا تمہیدوں میں رک کے میرے ساتھ چلتے رہو۔ جہاں نفس اور عقل ٹکرا جائیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر، جہاں نفس، میں نے بار بار ترجمہ کیا، نفس کے معنی خواہش کے ہیں، جہاں نفس اور عقل ٹکرا جائے اور عقل غالب آ جائے نفس کے اوپر تو وہ فرشتے سے افضل ہوگا یا نہیں؟ بھائی یہی سبب ہے کہ ایک رات میں دونوں چلے، ایک انسان تھا اور ایک فرشتہ تھا، اور رات تھی معراج کی رات، ایک منزل آئی جہاں فرشتہ رکا، انسان آگے بڑھا۔ بس توجہ رکھنا، دونوں چلے، معراج کی شب پہ دونوں چلے۔ بھائی سننا، اس لیے کہ اس مرحلے پر روک کر اور بات کو آگے لے جاؤں گا۔ دو جا رہے ہیں، ایک ہے انسان نبیوں کا سردار، دوسرا ہے فرشتہ سید الملائکہ فرشتوں کا سردار، دونوں چلے، اور جب دونوں ساتھ چلے نا، اطمینان سے سنتے جانا، تو فلک اول پہ ساتھ ہے، فلک دوم پہ ساتھ ہے، تیسرے آسمان پہ ساتھ ہے، چوتھے آسمان پہ ساتھ ہے۔ ایک منزل آئی جہاں رسول آگے بڑھ گئے، نہیں، انسان آگے بڑھ گیا، فرشتہ رک گیا۔ اب جو رسول نے مڑ کے پوچھا کہ جبریل تمہارے رکنے کا سبب کیا ہے، تو کہنے لگے، جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ لو دنوت انمولۃ لا احترقت، اللہ کے رسول اگر ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ یعنی شرافت یہی ہے کہ ہر انسان اپنی حد کے اندر رہے۔ شرافت انسانیت یہی ہے، یا رسول اللہ۔ بھائی جملہ سننا، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لو۔ بھائی دونوں ساتھ جا رہے ہیں نا، دونوں ساتھ جا رہے ہیں، پیغمبر جبریل کے ساتھ، جبریل پیغمبر کے ساتھ، ہے نا۔ تو کہا یا رسول اللہ لو دنوت انمولۃ لا احترقت، اللہ کے رسول اب آپ کے ساتھ تو میں یہاں تک آ گیا، یہاں سے اگر آگے بڑھوں گا نا آپ کے ساتھ تو لا احترقت، میں جل جاؤں گا۔ رسول سن رہے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ میرے پہلو میں ہو جلنے سے بچ جاؤ گے۔ رسول یہ نہیں فرماتے کہ چونکہ میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہو اس لیے جلنے سے بچ جاؤ گے۔ تو ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا، تقویٰ انسان کو جلنے سے بچاتا ہے۔ کل کی گفتگو متصل ہو گئی نا اس مقام پر، تو جہاں نفس میں اور عقل میں کشمکش پیدا ہو وہیں پہ ہدایت کی ضرورت ہے، اور اگر ہدایت کو قبول کیا یہی کرامت انسانی ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں، ایک طویل تمہید تھی، اس تمہید کو میں نے چھوڑا لیکن دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد بلا فاصلہ مجھے ایک اور جگہ خطاب کرنا ہوتا ہے، تو براہ راست سنو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بھائی عجیب بات یہ، اتنا کریم ہے، تمہیں کریم بنایا نا، تمہیں کرامت دی، لقد کرمنا بنی آدم، تو یہ جو بنی آدم کو کرامت دی ہے یہ عقل کی کرامت ہے، یہ ہدایت کی کرامت ہے، یہ تقوی کی کرامت ہے، جیسا کہ کل میں عرض کر چکا۔ اور اتنا کریم ہے کہ تم بعد میں پیدا ہوئے، تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، پیٹ کے ایندھن کے لیے غذا چاہیے، تمہیں چلنے کے لیے زمین چاہیے، بھئی ہے یا نہیں؟ تمہارے پھلوں کو پکنے کے لیے سورج کی دھوپ چاہیے، تمہاری سبزیوں کو مٹھاس پیدا کرنے کے لیے چاند کی چاندنی چاہیے، بھئی یہ چیزیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہے نا۔ اب عجیب بات ہے، دیکھ لو کہ تمہاری پیاس، کتنا کریم ہے وہ اللہ، تمہاری پیاس بعد میں پیدا ہوئی، پانی پہلے پیدا ہوا، یعنی احتیاج بعد میں پیدا ہوئی، جو چیز احتیاج کو پورا کرتی ہے وہ پہلے پیدا ہوئی، یعنی عجیب کمال ہے، پیاس بعد میں پیدا ہوئی، پانی پہلے پیدا ہوا، پیاس چلی جائے گی پانی رہ جائے گا۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی بھوک بعد میں پیدا ہوئی، غلہ پہلے پیدا ہوا، بھوک بعد میں پیدا ہوئی، بھوک چلی جائے گی، غلہ رہ جائے گا۔ انسان بعد میں پیدا ہوا، دنیا پہلے پیدا ہوئی،
انسان چلا جائے گا، دنیا رہ جائے گی۔ تو اب تم نے قدرت کا طریقہ دیکھا کہ جو تمہاری احتیاج ہے، توجہ رہے، جو تمہاری احتیاج ہے وہ پہلے ہو، تمہارے ساتھ چلے، تمہارے بعد تک باقی رہے۔ تم نہیں تھے، پانی تھا، تم ہو، پانی ہے، تم چلے جاؤ گے، پانی رہے گا۔ تو جتنی بھی حاجتیں پروردگار نے اسی طریقے سے پیدا کی کہ تم سے پہلے تھی، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے بعد رہے گی۔ ہدایت سب سے بڑی احتیاج ہے۔ تم نہیں تھے، ہادی تھا، تم آئے، ہادی آیا، تم چلے جاؤ گے، ہادی باقی رہ جائے گا۔ اسی بات کو امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق۔ اللہ کی حجت وہ ہے جو انسان سے پہلے ہو، انسان کے ساتھ ساتھ چلے، انسان چلا جائے، حجت باقی رہ جائے۔ فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب مجھے اجازت دو کہ میں فکر کو اسی مقام سے آگے لے جاؤں۔ یہی سبب ہے کہ جو پہلا انسان پیدا کیا اسے ہادی بنا کے بھیجا۔ دیکھو بڑا نازک مرحلہ ہے، اور یہ نازک مرحلہ اگر حل ہو گیا تو بڑی آسانی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ پہلا انسان آدم، اور آدم ہی کو ہادی بنایا۔ اگر درمیان سے ہدایت شروع ہوتی، بھائی ہو سکتا تھا نا آدمی آتے رہتے اور بیچ میں سے ہدایت شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو پہلے گزر گئے تھے نا، وہ قیامت کے دن اللہ کو چیلنج کر دیتے کہ پروردگار ہمارے پاس تو ہدایت آئی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اب آخری انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں، اگر ان تک بھی ہدایت نہ پہنچے تو وہ آخری بھی چیلنج کر دے گا کہ پروردگار ہم تک ہدایت نہیں آئی۔ اس لیے خدا پر واجب ہے کہ وہ پہلا بھی ہادی بنائے، آخری بھی ہادی بنائے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ عقلی دلیلوں سے بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، اور بہت زیادہ زحمت سماعت رہی ہے، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو انی، بھائی دو جملے ہیں، اور ابھی نشتر پارک میں جملے کو میں کوٹ کر کے آ رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی یقیناً میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ رک جاؤ، اناؤنسمنٹ ہے آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے۔ اچھا قرآن میں تو نہیں ہے کتنے ہزار سال پہلے، یہ نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ہے کہ 13,000 نوری سال لائٹ ایئرز، تو 13,000 نوری سال قبل پروردگار نے اعلان کیا، آدم کی پیدائش سے 13,000 سال پہلے پروردگار نے اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی عجیب منطق ہے قرآن کی، اور عجیب سنت ہے اللہ کی، اور اس پڑھے لکھے مجمع کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اس نقطے کی طرف جو نقطہ اس کے اندر مضمر ہے۔ 13,000 سال پہلے فرشتوں سے کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی یہ 13,000 سال پہلے ضرورت کیا تھی اناؤنسمنٹ کی؟ بھائی جب بنا تھا کہتا یہ ہے میرا خلیفہ، اسے سجدہ کرو۔ بھائی توجہ رہے، جب بنا لیتا کہتا یہ ہے آدم، یہ ہے میرا خلیفہ، فرشتوں اسے سجدہ کرو۔ یہ 13,000 سال پہلے اناؤنس کر کے بتلانا کیا چاہ رہا تھا؟ تو فرشتوں میں ایک سنجیدہ حالت انتظار پیدا کر رہا تھا۔ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ میری بات میرے سننے والوں تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ فرشتوں میں پروردگار اعلان کر کے ایک سنجیدہ حالت انتظار پیدا کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جس خلیفہ کا اعلان کیا ہے یہ فرشتے سنجیدگی کے ساتھ اس کا انتظار کریں۔ تو اب دو کردار کھل کے سامنے آئے، فرشتے انتظار کرتے رہے سنجیدگی سے، اور ابلیس مذاق اڑاتا رہا کہ کون ہے وہ خلیفہ جو بننے والا ہے۔ تو جو سنجیدگی سے انتظار کرے وہ فرشتوں کا پیرا ہے، جو مذاق اڑائے وہ ابلیس کا پیرا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے فکر کا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اناؤنسمنٹ کیا
میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جاؤ دنیا میں جتنے بھی عربی زبان کے لغت ملے ان میں لفظ خلیفہ کے معنی دیکھنا. جاؤ دیکھو کہ اس لفظ خلیفہ کے معنی کیا ہے. بتاؤں خلیفہ کے کل تین معنی ہیں. پوری ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اب میں نے لغت اٹھایا کہ بھئی خلیفہ کے معنی، خلیفہ کے معنی باپ کے بعد آنے والا بیٹا، باپ کی نسل کا بیٹا ہے نا، اس کو کہتے ہیں خلیفہ. ایک معنی. دوسرے معنی خلیفہ کے معنی بادشاہ، ملک، بادشاہ. تیسرے معنی خلیفہ کا تیسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ جگہ خالی ہو اس جگہ پہ بیٹھنے والا. دیکھو کہ تینوں معنی میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیے. بیٹا، بادشاہ، جانشین. تین معنی ہو گئے نا. اب یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ بڑا پڑھا لکھا اور بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور دائیں بائیں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. بھائی خلیفہ کے معنی بیٹا، خلیفہ کے معنی بادشاہ، خلیفہ کے معنی جانشین. کس معنی میں استعمال ہوا یہ خلیفہ؟ بیٹا ہے، آدم بیٹے ہیں. آدم تو پوری انسانیت کے باپ ہے. تو خلیفہ کے معنی بیٹا یہاں پہ موضوع نہیں ہے. اچھا آدم کیا بادشاہ تھے؟ بھائی ایک شخص اور ایک اس کی بیوی، یہ کون سی بادشاہت ہے؟ تو اب یہ بادشاہ بھی نہیں ہے. بھائی دو باتیں طے ہوئی، نہ خلیفہ بیٹے کے معنی میں ہے نہ خلیفہ بادشاہ کے معنی میں. اب تیسرا معنی جگہ خالی ہو وہاں پہ بیٹھنے والا. تو کیا اللہ کی جگہ کبھی خالی ہوئی ہے؟ بھائی پورے مجمع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اللہ نے کبھی جگہ خالی کی کہ وہ اللہ کے خلیفہ بنیں گے؟ تو آدم خلیفہ تو ہے لیکن یہ طے کرنا ہوگا کہ کس کے خلیفہ ہے. تو خدا کا خلیفہ تو کوئی ہوتا نہیں، اس لیے کہ خدا جگہ خالی نہیں کرتا. بھائی عالم ارواح میں کسی نے آواز دی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں. کنت نبیا، میرے نبی نے کہا، میرے محمد نے کہا، میرے رحمت للعالمین نے کہا، میرے خاتم النبیین نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے. بھائی سننا جملے کو اور جملے کو ذہن میں رکھ لینا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں آدم کی پیدائش سے پہلے نبی تھا. نبی تھا، نبی کے معنی ہدایت کرنے والا. تو اگر ہادی ہو اور کسی کو ہدایت نہ کرے تو نبوت بیکار. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ تو آدم کی تخلیق سے پہلے میں فریضہ نبوت کو فرشتوں پہ انجام دے رہا تھا. بھائی سننا اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں بنے تھے. تو محمد کی نبوت کب سے؟ کچھ نہیں معلوم. کوئی کہہ سکتا ہے کب سے؟ بھائی 13,000 نوری سال پہلے تو اناؤنسمنٹ کیا تھا آدم کی تخلیق سے، 13,000 نوری سال پہلے. اور اس سے کتنا پہلے پیغمبر نبی تھے کچھ نہیں معلوم نا. کون تو نبی. بھائی سننا، اس لیے کہ اب جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میرے محمد کی نبوت سمجھ میں آ گئی نا تو بس ایک جملے کی زحمت ہے اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. ترجمہ بھی نہیں کروں گا. کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع میں، بھرے ہوئے مجمع میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، کن تو نبی وآدم بین الماء والطین. ایک ہی جملے کو اگر میں بار بار دہراتا رہوں تو آپ کو میری دماغی صحت پہ شبہ ہوگا یا نہیں؟ ایک ہی جملہ 1 گھنٹے تک کن تو نبی وآدم بین الماء والطین یہی میں کہتا رہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا کہ بھئی ایک ہی جملہ دہرایا جا رہا ہے. تو رسول بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کن تو نبی وآدم بین الماء والطین. لیکن رسول چونکہ حالت صحت میں ہے نا، کسی نے شبہ نہیں کیا. رسول چونکہ حالت صحت میں ہے اس لیے کسی نے شبہ نہیں کیا. راوی کہتا ہے کہ 5ویں بار پیغمبر کی زبان سے نکلا کن تو نبی وآدم بین الماء والطین. میری آنکھوں نے دیکھا، راوی کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ علی مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے یا رسول اللہ وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین.
سننے والوں کو زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر آج طویل نہیں ہوگا. اصولاً تو وقت کے مطابق گفتگو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تھوڑا سا وقت اور لوں گا اپنے سننے والوں کا اور بات کو مکمل کروں گا. لیکن یہ بات میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. رسالت دور کرنا، خط ارسال کیا، سنا ہے یا نہیں سنا؟ فلاں صاحب نے خط ارسال کیا. تو بھائی جب اپنے پاس سے دور کریں گے جبھی تو ارسال ہوگا. تو رسالت ارسال کرنا ہے نا، اور ارسال کے معنی دور بھیجنا. تو رسالت کے معنی ہے دور بھیجنا، اور ولایت کے معنی ہے قریب کرنا. یہ دونوں مفہوم اگر ذہن میں رہے تو آئندہ کی تقریروں میں ان کی وضاحت میں کروں گا. رسالت دور بھیجنا، ولایت قریب کرنا. میرے نبی نے آواز دی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تخلیق آدم کے پہلے نبی تھا. تو اب نبوت محمد کی اپنی جگہ. اب آدم جو آئے وہ محمد کے خلیفہ بن کے آئے، نوح محمد کے خلیفہ بن کے آئے، ابراہیم محمد کے خلیفہ بن کے آئے، اسماعیل محمد کے خلیفہ بن کے آئے، موسیٰ محمد کے خلیفہ بن کے آئے، عیسیٰ محمد کے خلیفہ بن کے آئے. یعنی 1,23,999 نبی محمد کے خلیفہ. اور اب محمد نے اپنی صفتیں بانٹنی شروع کی. کسی کو خلت دے دی، کسی کو ہیبت دے دی، کسی کو زہد دے دیا، کسی کو صبر دے دیا، کسی کو تقویٰ دے دیا، کسی کو علم دے دیا. تو ہر نبی کو صفت دیتے چلے، اور جب ظاہر میں آئے تو ساری صفتوں کو جمع کر کے آواز دی من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ. سنتے جاؤ. من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلى نوح في علمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب. میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو، میں نے بڑی زحمت دی. بھائی سننا میرے نبی نے کیا کہا. من ارادہ ان ینظر إلى آدم في علمه. جو بھائی بہت توجہ رکھنا اس سورہ اس روایت مبارکہ کے ترجمے کے اوپر، اس لیے کہ اس کو ایک آیت سے اور اس سورے کے ایک جز سے میں منطبق کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن خواہش یہی ہے کہ میرے سارے سننے والے متوجہ رہے اس روایت کے ترجمے کی طرف. کہا تھا نا علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کا پورا علم اسماء دے دیا. قرآن میں ہے نا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ. جو چاہتا ہے کہ آدم کا پورا علم دیکھے وہ علی کو دیکھے. یعنی آدم کا پورا علم علی میں ہے، خود علی کا کتنا علم ہے کچھ نہیں معلوم. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ. جو آدم کو آدم کے پورے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. وإلی نوح فی حلمہ. جو نوح کو ان کے پورے حلم میں دیکھنا چاہے، بعد روایت میں شکر کا لفظ بھی آیا ہے، وہ علی کو دیکھ لے. یعنی نوح کا پورا حلم علی کے پاس ہے. علی کس مقام حلم پر ہے کچھ نہیں معلوم. بھائی توجہ رکھنا. وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ. جو ابراہیم کی خلیلی دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. لیکن خود علی کی خلیلی کیا ہے نہیں بتایا. وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ. جو موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے پوری حیبت وہ علی کو دیکھ لے. یعنی موسیٰ کی پوری حیبت تو علی میں ہے، خود علی کی حیبت کتنی ہے کچھ نہیں معلوم. وَإِلَىٰ عِیسَىٰ فِي زُهْدِهِ. اور جو عیسیٰ کے پورے زہد کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. تو عیسیٰ کا پورا زہد تو علی میں ہے، خود علی میں کتنا زہد ہے کچھ نہیں معلوم. تو اب اتنا تو طے ہو گیا نا کہ علی علم میں آدم سے افضل. توجہ رہے، علم میں آدم سے افضل، حلم میں نوح سے افضل، خلت میں ابراہیم سے افضل، حیبت میں موسیٰ سے افضل، زہد میں عیسیٰ سے افضل. تو ان سے بلند اب کس کے قریب؟ بھائی جب ان سے بلند ہو گئے تو کس کے پاس پہنچ گئے؟ تو اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، اب روایت کو مکمل کر رہا ہوں. ایک ساتھ میں سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا روایت کا. من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوح فی علمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی حیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ وإلی محمد فی جمالہ و کمالہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. میں نے
अपने सुनने वालों को जहमत दी। यही वो मकाम है कि जब सिमतें तो एक जात में आ जाएं, और जब सिफतें फैले तो 1,23,999 अंबिया में तकसीम हो जाएं। भाई मुझे इजाजत दो, अगर इब्राहिम मुस्लिम तो अली अव्वल मुस्लिम। मैं अजीब मरहले पे लेके आ गया हूं अपने सुनने वालों को, और बात को यही मुकम्मल करूंगा। मुस्लिम के मानी जानते हो ना? जो तकवा रखे, जो इताअत करे, जो सरे तस्लीम को अल्लाह की बारगाह में खम कर दे। ये कुरान की सलाह है मुस्लिम, और ये मुस्लिम अगर ज़हन में आ गया तो मेरी तकरीर तमाम हो जाएगी। तो सारे नबी मुस्लिम, अली अव्वल मुस्लिम नहीं। ये तो मैंने इसलिए कह दिया कि डॉक्टर इकबाल ने अपनी एक फारसी मस्तवी में कह दिया अव्वल मुस्लिम शाह मर्दा अली। लेकिन मैं बताऊं कि अव्वल मुस्लिम कौन है? क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। रसूल कह दो कि अव्वल मुस्लिम मैं हूं, कोई और नहीं है। अब मेरी तकरीर तमाम होने वाली है। करामत इंसानी की आखिरी मंजिल मोहम्मद, तकवे की आखिरी मंजिल मोहम्मद रसूलुल्लाह, सरे तस्लीम के खम होने की आखिरी मंजिल मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अब यह जुमला हदिया कर रहा हूं सुनने वालों को, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, पहला मुसलमान मैं हूं। सारे तर्जुमा करने वालों ने यही तर्जुमा किया, और मैं देख रहा हूं दायरे में कि अरबी जानने वाले मौजूद हैं। अब सुनो तर्जुमा, मुझसे सुनो, अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तर्जुमा क्या किया तर्जुमा लिखने वालों ने? पहला मुसलमान मैं हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से तर्जुमे को पलट रहा हूं। जानते हो रसूल ने क्या कहा? अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुछ मुस्लिमीन हैं जिनका अव्वल मैं हूं। अगर एतराज है तो दुनिया एतराज करे। अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुछ मुस्लिमीन हैं जिनका अव्वल मैं हूं। तो या रसूल अल्लाह, वो मुस्लिमीन कौन है जिनके अव्वल आप हैं? तो इसी दिन के लिए कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। मैंने अपने सुनने वालों को ज़हमत दी, और इंशाअल्लाह उम्मीद कवी यही है कि कल से हम फिर अपने वक्त मौऊद पर, यानी ठीक 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और बात जो है वो जो सिलसिले गुफ्तगू है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अब ये बात तो मुकम्मल हो जाए ना, तो अब मुस्लिम समझ में आ गए। कुछ मुस्लिम हैं जिनके अव्वल रसूल है। वो सारे मुस्लिम जहन में आ गए आपके? अव्वलुल मुस्लिमीन, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। ये मुस्लिमीन समझ में आ गए ना? और अब जाओ सूरह नून वल कलम में देखना, अफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। जो मुस्लिम होगा वो मुजरिम नहीं होगा, जो मुजरिम नहीं होगा वो मुस्लिम नहीं होगा। बस तवज्जो रखिएगा, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं। अफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। जो मुस्लिम है वो मुजरिम नहीं है, और जो मुजरिम है वो मुस्लिम नहीं है। यानी जिधर मुस्लिमीन होंगे उधर मुजरिमीन नहीं होंगे, और जिधर मुजरिमीन होंगे उधर मुस्लिमीन नहीं होंगे। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि ये मुजरिमीन कौन है? वकज़ालिका जअलना, सूरह अनाम, छठा सूरह कुरान मजीद का, आयत का निशान 124। वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिना हत्ता नूता मिस्ला मा ऊतिया रसूलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह। मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी। बड़े बड़े मुजरिम हैं, तर्जुमा सुनो, मुझे इजाजत दे दो। समझ गए ना? मुस्लिम के मुकाबले में मुजरिम है, मुजरिम के मुकाबले में मुस्लिम है। बात वाज़ेह हो गई ना? तो अब अगर मुजरिम समझ में आ गया मुस्लिम समझ जाओगे, मुस्लिम समझ में आ गया मुजरिम समझ जाओगे। कज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा। हमने हर शहर के बड़े मुजरिम को छोड़ा हुआ है। बड़े बड़े मुजरिमों को अल्लाह कह रहा है कि हमने हर शहर में बड़े बड़े मुजरिमों को छोड़ा हुआ है। मतलब समझ में आया? बड़ी तवज्जो के साथ मैं सुन रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, है ना?
लफ्ज बदल दूं? वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, जो बड़े बड़े मुजरिम हैं ना, हमने उन्हें छोड़ रखा है, तो हमने उन्हें मोहलत दी है। मोहलत को हुकूमत ना समझ लेना। हमने 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 उन्हें मोहलत दी है, तो तुम मोहलत को हुकूमत ना समझ लेना, है ना? भाई सुनना, इसलिए कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, और मैं 2 ही जुमले अर्ज करूंगा, और जब लफ्ज़ मुस्लिम तक बात आ गई है तो जनाब मुस्लिम के सिलसिले में 2 जुमले अर्ज करूंगा, इजाजत ले लूंगा। वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा, हमने उन्हें मोहलत दी है, बड़े बड़े मुजरिमों को मोहलत दे दी ना, ताकि फसाद करें, फितना करें, मकर करें। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, और वो मकर नहीं करते मगर अपने नफ्सों के लिए। वमा यशऊरून, और उन्हें शऊर नहीं होता। ये है कौन? भाई सुनना, बस ये कांटे की बात आ रही है। ये है कौन? इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुमिना हत्ता नूता मिस्ला मा उतिया रसूलुल्लाह। ये मुजरिम वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि कुरान को मान लो, तो कहते हैं कि रसूल के जरिए मिलेगा तो नहीं मानेंगे, हमें बराह रास्त मिल जाए हम मान लेंगे। तो जो रसूल से हटकर बराह रास्त किताब को काफी समझे वो मुजरिम है। बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई ना, तो आप जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। लन्नो में ना हत्ता नूता मिसला मा ऊतिया रसूलुल्लाह। तर्जुमा करूं फिर एक मर्तबा और इस आयत का, हम नहीं ईमान लाएंगे, परवरदिगार हमें वही ओहदा दे दे हम मान लेंगे। हमें ओहदा दे दे, हम तुझे मान लेंगे, नहीं देगा नहीं मानेंगे। तो मुजरिम तो समझ गया कि ओहदा अल्लाह देता है, और आपकी समझ में आज तक नहीं आया। तकरीर मुकम्मल हुई। भाई मुस्लिम का जो टकराव है वो मुजरिम से है। देखो किस अजीब और गरीब तरीके से मैं मुस्लिम पे आखिर तक आया हूं। मुस्लिम का टकराव मुजरिम से, उधर मुस्लिम है इधर मुजरिम है, यानी अजीब और गरीब बात है। और हुसैन इब्न अली ने यह खत लिख के दिया कि मैं अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहा हूं। बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मुस्लिम करबला की तमहीद है। करबला का आगाज हुआ है मुस्लिम की जात से, मुस्लिम इब्न अकील। अगर सुन सको तो ये जुमले सुन लेना और इन्हें अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना कि खत लिखा कूफे वालों के नाम कि मैं अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहा हूं। आखी ये मेरा भाई है, वसिक़ती इस पर मुझे पूरा भरोसा है, वह मुअतमदी ये मेरा बहुत काबिल एतमाद है, वह मिन अहले बैती और ये मेरे अहले बैत में शामिल है। जुमले देखे तुमने मुस्लिम के लिए जो हुसैन ने इस्तेमाल किए। खत दे के कहने लगे कि मुस्लिम जाओ कूफे का माहौल देखो, कूफे का मिजाज देखो, अगर मसलहत समझो तो सुलह कर लेना, और अगर मसलहत समझो तो जंग कर लो। आपने देखा, यानी ये मुस्लिम की फजीलत के फजाइल में सबसे बड़ी फजीलत है कि मासूम ये कहे, मासूम कि मसलहत है तुम्हारी मसलहत है, चाहो जंग करो चाहो सुलह करो। मुस्लिम मर्जी इमाम का नुमाइंदा बनकर कूफे आया। अब समझ में आया मुस्लिम इब्न अकील, अकील का बेटा मुस्लिम, अब समझ में आया। मुस्लिम मर्जी इमाम के नुमाइंदे बने आए, और रिवायात के इख्तिलाफ की बुनियाद पर बस 2 जुमले सुनो, तवील मसाइल पढ़ने का मैं आदी नहीं हूं। इख्तिलाफ रिवायात की बुनियाद पर मुस्लिम ने जब मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ाई तो 1,000 की एक सफ थी और 18 सफ़े थी। यानी जिन लोगों ने, कूफे के जिन लोगों ने मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ी उनकी तादाद थी 18,000, और जब उसी दिन की असर को नमाज पढ़ाई तो रावी कहता है कि 18 अफराद भी नहीं थे। दिल शिकस्ता मुस्लिम, मुसाफिर मुस्लिम, गरीबुल वतन मुस्लिम, है ना, उन 16-17 अफराद को देख के कहने लगा कि जाओ
मुस्लिम को अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। वो भी चले गए। अकेले मुस्लिम मस्जिद कूफा से बाहर आए। कूफे से नाआशना थे, एक गली से दूसरी गली में, दूसरी गली से तीसरी गली में, तीसरी गली से चौथी गली में चलते रहे। मंजिल ना मालूम, मकसद हदफ ना मालूम, जा रहे हैं। एक मर्तबा चलते चलते मुस्लिम को प्यास महसूस हुई। बस मेरी तकरीर तमाम होने वाली है। मुस्लिम को प्यास महसूस हुई। सामने जो दरवाजा था उसे खटखटाया। एक बीबी ने उस दरवाजे को खोला। कहा बात क्या है? कहा मैं बहुत प्यासा हूं, पानी पिला दो। वो बीबी मुस्लिम को रोक कर, उसे क्या मालूम कि यह है कौन, रोक कर पानी लेने के लिए गई। कुछ याद है उस बीबी का नाम क्या है? ताओआ, तो वाव ऐन हाय हव्वत ताओआ। उस कूफे में उस जमाने में न मालूम कितनी हजार औरतें होंगी, है या नहीं? किसी का नाम तारीख में महफूज है, किसी का नाम मिंबर से लिया जाता है। ये बीबी चूंकि इसने आले मोहम्मद के एक प्यासे को पानी पिला दिया था, अजरकुम अल्लाह, इसलिए तारीख कभी एहसान फरामोश नहीं होती। चूंकि आले मोहम्मद के एक प्यासे को पानी पिलाया, इसलिए आज उस बीबी का नाम मिंबर से लिया जाता है। बीबी क्या में आप भर के लाई, मुस्लिम को पानी दिया, मुस्लिम ने पिया और पीकर दहलीज पर बैठ गए। आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। मैं तवील मसाइल पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन जुमले सुनना। दहलीज पर बैठ गए। बीबी इस इंतजार में खड़ी रही कि ये शख्स उठे तो मैं दरवाजा बंद करूं। जब देर हो गई और मुस्लिम न उठे तो एक मरतबा बीबी ने पसे पुष्ट से आवाज दी कि ऐ शख्स, पानी तो पी चुका, ज्यादा क्यों नहीं? अब मुस्लिम चौंके, बीबी की सूरत देखी और कहा बीबी कहां जाऊं? कहा तुझे नहीं मालूम कि ये शहर बड़ा पुराशोक है, ये शहर बड़ा पुरफितना शहर है। अगर कोई रिश्तेदार हो उसके यहाँ चला जा, अगर कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त हो, उसके घर में चला जा। रोने लगे। कहा बीबी जिसका कोई जानने वाला ही ना हो वो कहां जाए? तो कहा ऐ शख्स, ऐसा मालूम होता है कि तू मुसाफिर है। कहा कि हाँ मैं मुसाफिर हूं। तो कहा ऐ शख्स, इस शहर से फौरन निकल जा, इस शहर से बाहर चला जा, इसलिए कि ये शहर आजकल रहने के काबिल नहीं है। कहा बीबी बस इतना बतला दे कि ये शहर रहने के काबिल क्यों नहीं है। कहा तुझे नहीं मालूम, मेरे शहजादे हुसैन इब्न अली ने अपना एक सफीर भेजा है। मेरे शहजादे हुसैन इब्न अली ने अपना एक सफीर भेजा है और सारा शहर उसके खून का प्यासा है। पूछने लगे कि बीबी तुझे उस सफीर का नाम मालूम है? कहा कि कैसे नहीं मालूम, वो अकील का बेटा मुस्लिम है। तो उंगली के इशारे ने कहा बीबी अला मुस्लिम इब्न अकील, अरे अकील का बेटा मुस्लिम तो मैं हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस दो जुमलों की जहमत है, तकरीर मेरी तमाम हुई। एक मरतबा बीबी मुस्लिम के कदमों पे गिरी। कहा शहजादे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ करे। घर के अंदर आए। मुस्लिम ने पूरी रात, सुनो मैंने कहा ना कि मैं तवील मसाइल पढ़ने का आदी नहीं हूं, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, लेकिन जुमला सुनते जाओ। मुस्लिम ने पूरी रात इबादत इलाही में गुजारी। सुबह को जब मुखबिरी हुई और इब्न ज़ियाद की फौजें आई हैं उस गली में और घोड़ों की टापों की आवाज मुस्लिम के कान में गई, तो एक मर्तबा अबा पहनी, अमामा रखा, तलवार उठाई और ये कहते हुए सीढ़ियों पे चढ़े। तहखाने में थे, सीढ़ियों पे ये कहते हुए चढ़े रेदम बेक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। एक मर्तबा तवा ने रोका कि मौला मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। जानते हो मुस्लिम ने क्या कहा? कहने लगे बीबी मुस्लिम को ये पसंद नहीं है कि किसी खातून के घर में दर्राना फौजें घुसा है, इसलिए मुस्लिम बाहर जाएगा। मुस्लिम बाहर निकले, अकेले पूरी फौज से जंग की, घेर कर गिरफ्तार किए गए, रस्सियों में जकड़े गए, दांत टूटे हुए थे, सर से लेके पांव तक जख्मी थे, लोग खींचते हुए ले जा रहे थे। जब दरबार में पहुंचे, भाई जुमला सुनना और अब मैं तकरीर को तमाम कर रहा हूं। जब दरबार में पहुंचे तो किसी ने पुकार के कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो, अमीर को सलाम करो। एक मतलब डांट के कहा माली अमीर उनसेवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है।
ابن زیاد نے حکم دیا لے جاؤ مسلم کو چھت پر اور مسلم کو قتل کر دو. جلاد لے کے چلا. سننا آخری جملے سننا. رو چکے تم. اب یہ آخری جملہ سننا. جلاد لے چلا مسلم کو. جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے نا چھت کی تو کہتے جاتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہتے ہوئے مسلم پشت بام پر چھت پر بلند ہوئے. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار اٹھائی. بس سننا آخری جملہ. جلاد نے تلوار اٹھائی, قتل کرنا چاہا مسلم کو. جلاد نے کچھ دیکھا, تلوار پھینک دی, بھاگا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا. ابن زیاد نے کہا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں امیر نہیں. کہا کیوں؟ کہا امیر میں نے جیسے ہی تلوار اٹھائی اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ اپنی سفید داڑھی تھامے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے مسلم نے کیا خطا کی ہے. اجرکم علی اللہ, میرے بیٹے مسلم نے کیا خطا کی ہے. آخری جملہ سنو. ابن زیاد نے کہا تیری نگاہوں کا دھوکہ ہے, جا مسلم کو قتل کر دے. یاد ہے مسلم کی شہادت کی تاریخ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو بقرعید ہے, عید قربا. یاد ہے نا سب کو؟ 9 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہے اور 10 ذی الحج کو عید قربا ہے. جلاد کے جانے میں اور آنے میں دیر ہوئی ہے نا, دیر ہوئی. مسلم ٹہلتے ہوئے چھت کے کنارے تک پہنچے. سامنے کوفے کا بازار تھا. مسلم نے دیکھا کہ کوفے والے اچھے لباس پہنے ہوئے اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے عید قربا کی تیاریوں میں مشغول ہیں. بس یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ پکار کے کہنے لگے اے کوفے والوں, کچھ دنوں کے بعد میرے 2 چھوٹے بچے تمہارے شہر میں اسیر کر کے لائے جائیں گے. انہیں یہ نہ بتلانا کہ تمہارا باپ مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ